بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ہر امت میں بدعت کے ظہور کا یہی سبب رہا ہے کہ رسولوں کی سنت مٹنے لگی، سنت مٹی بدعت آئی، جس کی وجہ سے لوگ ہلاک ہونے لگے۔ اسی لیے سلف کہتے تھے کہ سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے میں ہی نجات ہے۔ میں پھر سے یہاں اشارہ کروں کہ مسلمان پوری دنیا میں مارے کاٹے جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، جو بھی مسائل آ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ سنت سے موافقت اور مخالفت کی روشنی میں دیکھنی چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ سنت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ نوح کی کشتی طوفان میں جب آیا طوفان نوح، تو جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں نہیں بیٹھا وہ بچا نہیں۔ تو ایسے ہی دنیا میں جتنے بھی طوفان چل رہے ہیں ہمارے ارد گرد، گھر میں، ملک میں، دنیا میں، کہہ رہے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے سنت کی کشتی میں سوار ہو جائیے۔ جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پایا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، اور یہ برحق ہے کیونکہ کشتی نوح میں وہی لوگ سوار ہوئے تھے جنہوں نے رسولوں کی اتباع کی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے کون تھے؟ جو ایمان لائے ان پر، نوح کی علیہ السلام کی جو بات مانی اور ان کی باتوں کی تصدیق کی۔ اور جو لوگ سوار نہیں ہوئے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس نے کہا، علامہ ابن تیمیہ نے بڑا پیارا لکھا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، اس سے پہلے میں نقل کر چکا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں چلنے لگے، طوفان آ گیا تو ان کا بیٹا بھاگا جا رہا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا وہ بیٹا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دے کر کہا کہ بیٹے ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ پر پناہ لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، ڈوبنے سے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، لا عاصمہ، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ علامہ ابن تیمیہ نے بیٹے کا قول نقل، نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جا، یہ نبی نے کہا تھا، اس نے نہ مان کے کہا کہ پہاڑ بچائے گا، اس نے عقل لگائی، اللہ کے نبی کے مقابلے میں عقل لگائی، نبی کی بات کے مقابلے میں نفس اور خواہش کی بات کو مانا، عقل کو مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا پائے گا، یہ وحی تھی، اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ اور پھر یہ بات چل ہی رہی تھی، فحال بینہم الموج وکان من المغرقین، یہ فیصلہ، نتیجہ دونوں کی بات کا، ایک نے عقل مانی، نوح علیہ السلام وہی حکم دے رہے ہیں اللہ کا، نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی بات نہ ماننے کا یہ نتیجہ۔ شیخ الاسلام آخری پیراگراف نقل کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مزید کہا، اس باب میں سب سے اہم بات سنت کو بدعت سے الگ رکھنا ہے، کیونکہ سنت کا حکم شارع کی طرف سے ہوتا ہے، جو آپ سنت اختیار کرتے ہیں شارع کی طرف سے، جبکہ بدعت کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس باب میں لوگ دین کے اصول اور فروع ہر جگہ اضطراب کا شکار ہیں، ہر معاملے میں، تہوار ہو، پھونک جھاڑ میں دیکھیے، نبی نے جو بتایا اتنی دعا، اتنی رقیہ جو ہے انسان کو لگتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، رقیہ کی دکان کھولتے ہیں۔ ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ اضطراب کا شکار ہے، بائیں طور کہ ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ وہ سنت پر قائم ہے۔ اب جو دین کو اختیار کیا ہوا ہے وہ بھی اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ سنت پر قائم ہے، ہر ایک سنت پر قائم ہے، تو اختلاف کہاں ہوگا؟ صحابہ کی طرح ایک مسئلہ ہو جاتا نا سب کا، اور اس کا مخالف فریق بدعت پر، اس طرح وہ اپنے مخالف پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس قدر شر و فساد پھیلتا ہے جس کا کوئی شمار نہیں۔ لہٰذا اس قسم کے فساد بگاڑ کے ختم کرنے، امت کو بچانے، دنیا میں سعادت اور آخرت میں نجات کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ جب میں سنت کہہ رہا ہوں تو سنت میں قرآن الگ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی دعوت دیتی ہے، تو قرآن کو، حدیثوں کو مانا جائے۔ اور سنت جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں صرف سنت کے وہ اعمال نہیں جو ہم آداب میں، اخلاقیات میں، سنن میں مانتے ہیں، جس کو سنت کی اصطلاح میں مانتے ہیں، بلکہ سنت بمانا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ ہے، اور ان میں سر فہرست عقیدہ ہے، توحید ہے، ایمانیات ہیں۔ ایمان عقیدے کی کتابوں کو ہمارے اسلاف میں کئی علماء نے، امام خلال نے، ابن ابو عاصم نے السنہ کے نام سے لکھا، یعنی سنت کا عقیدہ جو ہے، رسول کا جو عقیدہ ہے وہ اختیار کیا جائے۔ آج بہت سارے مسلمان عقیدے کے معاملے میں سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، تو ہر معاملے میں عقیدہ ہو، عبادات ہو، حلال حرام معاملات، سب میں سنت کو اختیار کیا جائے، اس کو اختیار کریں اور لوگوں کو پھیلائیں، یہ ہمارے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کی کشتی نوح میں سوار ہو کر دنیا اور آخرت کے ہر فتنے، ہر عذاب سے محفوظ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔